فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو بالخصوص خواتین کو مخاطب کر کے ہوگی، کیونکہ ان کی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت وہ آنے والی نسل کی تعلیم و تربیت کہلاتی۔ نسل نو کی آبیاری جن ہاتھوں میں اور جن نگاہوں کے سامنے کی جاتی ہے، جن کی آغوش میں وہ پروان چڑھتے ہیں اور پنپتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں، وہ ایک ماں ہی ہوتی ہے۔ خواتین کا کردار معاشرے کو بنانے میں ہمیشہ ہی کلیدی کردار رہا ہے، اس لیے یہ بات بہت ضروری اور اہمیت کی حامل ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت، ان کی اصلاح، ان کی خیر خواہی اور ان کی بود و باش کے لیے خصوصی توجہ جو ہے وہ دیں۔ دیکھیے، اس اعتبار سے بھی وہ اس کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ طبعی طور پر اللہ رب العزت نے کچھ عادات، کچھ باتیں اس صنف نازک میں اس لیے بھی رکھی ہیں جو اصل میں تو اس کا حسن ہے، لیکن اگر ان کی نوک پلک کو نہ سنبھالا جائے، اگر ان عادات کی کاٹ چھانٹ نہ کی جائے، اگر ان کو ایک حد تک نہ رکھا جائے تو وہی عادتیں معاشرے کے اندر اور گھروں کے اندر فساد اور فتنے کا باعث بھی بن جایا کرتی۔ جیسا کہ زیب و زینت اختیار کرنا یہ خواتین کا ایک حسن ہے، یہ ان کے ساتھ وابستہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن یہی زیب و زینت اگر بیوٹی پارلروں میں لاکھوں کے خرچے تک پہنچ جائے، اگر یہی زیب و زینت اسراف اور فضول خرچی کی شکل اختیار کر جائے اور زندگی کا اوڑھنا بچھونا صرف بناؤ سنگھار ہی بن جائے تو پھر گھر آباد نہیں ہوا کرتے، گھر برباد ہوا کرتے۔ زندگی میں انسان کبھی بھی دلوں پہ راج اداکاری کی وجہ سے نہیں کرتا، کردار کی وجہ سے کرتا ہے۔ اداکاری ڈرامہ ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، دکھاوا ہوتی ہے، کردار ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، کردار حقیقت ہوتی ہے، کردار ایک سورج روشن کی طرح نمایاں ہوتا ہے۔ باکردار انسان، باکردار عورت اپنے خاوند کے دل پہ راج کرتی ہے۔ اداکارائیں جو ہیں وہ کبھی بھی گھر کو آباد کرنے میں کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ یہ بات ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب کر جائیں، زیب و زینت اختیار کریں، بناؤ سنگھار ضرور کریں، لیکن میاں بیوی کے دلوں کے اندر محبت ان چیزوں سے نہیں پیدا ہوتی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے اخلاق سنوارنا پڑتا ہے۔ نکاح نامے کے اوپر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ خاوند لازماً اپنی بیوی سے محبت کرے گا، یا کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بیوی کی اپنے خاوند سے محبت کرنا یہ شرط ہے۔ نکاح حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی پابندی پر کیا جاتا ہے، اس میں محبت انسانوں کا رویہ شامل کرتا ہے، محبت آپ کا کردار شامل کرتی ہے۔ بیوی کے دل میں محبت، خاوند کا اچھا سلوک، خاوند کی اچھی گفتگو، بیوی کا اچھا کردار، اس کی اچھی گفتگو، حسن اسلوب، اس کا اچھا کھانا، اچھا پکانا، خاوند کی خدمت کرنا،
یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت کو پروان چڑھاتی ہیں۔ آج ہماری خواتین سکرین ٹائم جو ہے اس کو بہت بڑھا چکی ہیں، ہر وقت موبائل کے اوپر لگے رہنا، اپنی ذمہ داریوں سے پہلوتئی اختیار کرنا، کچن کے کاموں کو بوجھ سمجھنا۔ ایک وقت وہ تھا جب ہم نے اپنی ماں کو، اپنی دادیوں کو دیکھا کہ بچوں کے کپڑے بھی خود سلائی کیے جاتے تھے اور گھر کے کام کاج بھی خود کیے جاتے تھے اور کچن کا سارا کام بھی خود کیا جاتا تھا، اور ان کے خامد بھی اپنی بیویوں سے راضی رہا کرتے تھے۔ اس وقت اتنی ناچاکیاں اور گھروں کے اندر اتنی ڈپریشن اور انزائٹی اور یہ فسادات جو ہیں، یہ فتنے جو ہیں، یہ اس قدر پروان نہیں چڑھے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنوں کو وقت دیا جاتا تھا، غیروں کے ساتھ وقت کم گزارا جاتا تھا۔ آج غیروں کے ساتھ وقت گزارا جا رہا ہے۔ یہ جو موبائل ہے یہ غیر ہے، آپ کو ان کی حقیقت کا نہیں پتا، آپ کو ان کے لائف سٹائل کا نہیں پتا، آپ کو ان کی مجبوریوں کا نہیں پتا۔ آپ ایک ڈرامے کو سکرین پر دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی لائف بھی ایسی ہونی چاہیے، نہیں۔ اپنے خاوند کی معاشی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ وفا کرنا سیکھیں۔ وفا صلے کا نام نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ وفا بدلے کا نام نہیں ہوتا۔ وفاداری میں بدلہ نہیں مانگا جاتا، وفاداری میں معاوضہ نہیں مانگا جاتا، وفاداری کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، وفاداری کی قیمت اللہ رب العزت عطا کیا کرتا ہے۔ میں آپ کو وفاداری کی ایک قیمت سناؤں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اور یہ واقعہ بیان کرنے والے میرے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ انہوں نے اپنے گاؤں کا یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک عورت کی وفات ہو گئی، ایک عورت کی وفات ہو گئی، اور جب لوگوں نے اس کو دفنایا تو دفنا کے ابھی اس کی قبر پر دعا مانگ رہے تھے تو اس کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت اپنے نیکوکار بندوں کے بعض اوقات ایسی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ ان کے اندر پائی جانے والی خوبی کو اور نیکی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ اس بات پر واقعتاً بڑے حیران ہوئے کہ ایک عام سی عورت، کوئی بڑی نامی گرامی نہیں تھی، کوئی بڑی معلمہ نہیں تھی، لیکن ایک عام سی عورت، اللہ رب العزت کی اس کے اوپر اتنی عنایات، اس کی وجہ کیا بن سکتی؟ تو کہتے ہیں کہ پھر بعد میں اس کے خامد نے یہ بات بتائی کہ وفادار عورت تھی، یہ ایک وفادار عورت تھی۔ اور جانتے ہیں اس کی وفا کیا تھی؟ اس کی وفا یہ تھی کہ اس کا خامد کہتا ہے کہ ہم بے اولاد ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ میری بیوی نہیں بلکہ میں تھا، اور ساری زندگی میری بیوی نے اس راز کو فاش نہیں ہونے دیا۔ آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ وہ اس کا خامد ہے، اور ساری زندگی اس نے بے اولادی میں میرے ساتھ وفا کر کے دکھائی ہے۔ وفاؤں کے سلے اللہ قبروں میں دیا کرتا ہے۔ وفاؤں کے سلے گاڑیوں کی شکل میں نہ مانگے، وفاؤں کے سلے مہنگے سوٹ اور بیوٹی پارلروں کے میک اپ میں نہ تلاش کریں۔ وفاؤں کے سلے اللہ آپ کو جنت کی صورت میں عطا کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ تن آسانی والی زندگی اگر اللہ کسی کو دینا چاہتا تو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کے لیے مستحق نہیں تھی، حقدار نہیں تھی، کرائیٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتی تھی، کیا میرٹ کے اوپر وہ پورا نہیں آتی تھی؟ مگر اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا، جس کے بارے میں خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کو نہیں، اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یاد رکھنا، مرد طاقتور ضرور ہوتا ہے مگر مرد جب بیٹی کا باپ بن جاتا ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔
مرد کے کبھی آنسو نہیں بہتے، لیکن ایک بیٹی کے باپ کے آنسو ضرور بہا کرتے۔ اس لیے اس باپ کا خیال ضرور رکھنا جس کو اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کی ہے، اور ان بیٹیوں کی عزتوں کا خیال رکھنا۔ لیکن اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے کیا پسند فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یہ نہیں پسند فرمایا کہ وہ مکے کی سب سے مالدار عورت بن جائے، اس کے پاس سب سے مہنگا ڈریس ہونا چاہیے، اس کے پاس سب سے مہنگا گھوڑا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے کیا خوشخبری اپنے حبیب کو سنائی ہے؟ حبیب، تیری بیٹی جب تیرے پاس ہاتھوں کے چھالے لے کر آئے گی تو اسے بتانا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہم نے تیری بیٹی کو بنا دیا۔ اس کی وفاؤں کا صلہ، اس کی آٹے کی چکی پیسنے کا صلہ، اس کا قسم کرسی کے اندر اور دنیا کی آسائشوں سے الگ تھلگ رہ کر گزارا کرنے کا صلہ اللہ رب العزت اسے جنتوں میں عطا کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب غلام مانگنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو کس کی بیٹی ہے؟ تو حبیب اللہ کی بیٹی ہے، تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ہمیں آسائشیں نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے ہماری پہچان اور ہمارے مقام کے اندر، تو اس ذکر کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے آج کے اس معاشرے کے اندر یہ تربیت کرنا اپنی بچیوں کی بہت ضروری ہے، اور یاد رکھ لیں، صبر نام بدلہ لینے کا نہیں ہے، صبر نام زبان درازی کا نہیں ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ گھر کے سارے کام کاج کر کے اور آپ یہ سمجھے کہ آپ کے اوپر ہر کوئی حکمرانی کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ ان کی شکایتیں پورے خاندان کے اندر لگاتی پھرے، آپ ہر ایک کو بتاتی پھرے کہ میرا گھرانہ اتنا برا ہے، آپ اپنی سہیلیوں میں شکوے اور شکایتیں کرتی پھرے، آپ ہر وقت یہ رونا پیٹتی رہے کہ ہائے میری زندگی برباد ہو گئی، ہائے میرا رشتہ اچھا نہیں ہوا، ہائے مجھے اچھا خامد نہیں ملا، ہائے مجھے اچھا گھر نہیں ملا، یہ اور پھر آخر پہ یہ بھی کہیں کہ میں صبر کر رہی۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے کہ وہ تمام محنت، وہ تمام باتیں جن کو آپ نے اپنے دل پر برداشت کیا، وہ تمام تانے جن کو آپ نے اپنے قلب و اذہان کے اوپر لے لیا، ان کو یا آپ جانتی ہو یا آپ کا رب جانتا۔ یہ سب، پھر اس صبر کا اجر دیکھو، ہاں صبر کر کے دکھاؤ، پھر صبر کا بدلہ نہ ملے تو پھر کہنا، اور صبر کا بدلہ تو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور صبر کا بدلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پاس سوائے جنت کے اور کوئی صبر کا بدلہ نہیں ہے۔ جو بندہ صبر کر جاتا ہے تکلیفوں پر، مصائب پر، مشکلوں پر آتی ہیں زندگی کے اندر، مت سمجھو کہ یہ صرف تم پہ آ رہی ہے، یہ ہر عورت پہ آتی ہیں، ہر بچی پر آتی ہیں۔ گھر بنانا پڑتا ہے، گھر بنا بنایا نہیں ملتا، گھر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ صحابیات نے محنت کی، ازواج مطہرات نے محنت کی، نبی کی بیٹی نے محنت کی۔ ان محنتوں کے بعد اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتوں سے امکنار کرتا ہے۔ اُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ، یہ بات مردوں کے لیے بھی اور بالخصوص، بلکہ اب تو وہ نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے نہیں، اب تو ہم اتنے زبان دراز اور منہ پھٹ ہو گئے ہیں کہ اب تو ہر بندے کے لیے یہ آیت اور اس آیت کا مفہوم بار بار اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ مرد عورت کا لباس ہوتا ہے، عورت مرد کا لباس ہوتی ہے۔ لباس جسم کے عیبوں کو چھپا کر انسان کو خوبصورت دکھاتا ہے، یہ لباس کا کمال ہے۔ اگر انسان بے لباس ہو جائے تو اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے عیب نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیوی اپنے مرد کا لباس ہے۔ کیا مطلب؟
بیوی کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ مرد کے عیب، اس کی کمزوریاں، اس کی بری عادات، اگر کبھی زبان سے وہ غصے میں آ جائے، اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالے اور پردہ ڈال کر معاشرے میں پھر بھی اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرے. کبھی اس کی تنقیص، کبھی اس کی ذلت اور کبھی اس کی اہانت نہ کرے. عربوں کی عورت کا یہ خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے. وہ عربوں کی عورتوں کی یہ خوبی تھی، وہ اپنے خامدوں کی کبھی بھی معاشرے میں برائیاں نہیں کرتی تھی، خوبیاں بیان کیا کرتی. میرا خامد شیر جیسا، میرا خامد جو ہے وہ بہادر، میرا خامد سخی، میرا خامد محبت کرنے والا، اشعار کی صورت کے اندر اپنے خامدوں کی تعریف کیا کرتی تھی. اور گھریلو معاملات میں کون سا ایسا خامد اور میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ جس میں ناچاکی نہیں ہو جاتی؟ یہ اذہان مختلف ہے، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے خامدوں کے عیب، ان کی برائیاں اور ان کی بری عادات جو ہے وہ اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی بیان نہیں کرنی. جب تم نے ماں سے بیان کر دی، تم نے رازداری کا پردہ فاش کر دیا. تم لباس نہیں رہی، تم نے لباس ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اور یاد رکھیں، جب عورت اپنے اور اپنے خاوند کی باتوں کو دوسرے کسی کے ساتھ بیان کرتی ہے تو شیطان ان دونوں کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے شامل ہو جاتا ہے. شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ اللہ کے اس پردے کو جو اللہ نے ان کے درمیان رکھا ہوتا ہے توڑ دیتی ہے. تجھے کیا پتا تیری اس خدمت کی وجہ سے تیرے خاوند نے کتنا تیرے ساتھ درگزر کیا ہو، اس کو بھی تیری کئی عادتیں بری لگتی ہوں، لیکن وہ یہ سوچتا ہو کہ میری بیوی میری خدمت گزار ہے، یہ فلاں جگہ پر مجھ سے کمپرومائز کرتی ہے، فلاں جگہ پر میری بات مانتی ہے. اس کی کتنی عادتیں تیرے اچھے اخلاق کی وجہ سے سنور گئی. اور خامد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میری بیوی اگر میری فرما بردار ہے، میرے گھر والوں کا خیال کر رہی ہے، میری خاطر قربانیاں دے رہی ہے، تو میں اس سے مطالبات کی ایک لسٹ جو ہے وہ نہ تیار کر کے رکھوں. جب یہ لباس اترتا ہے تو پھر بتائے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی، بہت سے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں، بہت سے فرائض سے انسان کو درگزر کرنا پڑتا ہے. کہیں بیوی درگزر کر رہی ہوتی ہے، کہیں خامند درگزر کر رہا ہوتا ہے. جب خامند اپنے اور اپنے بیوی کی پرسنل لائف اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے شیئر کرتا ہے یا بیوی شیئر کرتی ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر شیطان سہیلی کی صورت میں آ کے دماغ میں ڈالتا ہے تو پاگل ہے، تو پاگل ہے جو دن رات اس کے لیے کھپ رہی ہے اور وہ تیرا فلاں حق ادا ہی نہیں کر رہا، تیرا رائٹ بنتا ہے، کر اس سے مطالبہ. وہ اپنی ماں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، تیرے لیے ایک سوٹ نہیں لے کے دے سکتا، کر اس سے مطالبہ. وہ تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ ناانصافی ہے، وہ انصاف نہیں کر رہا ہے. جب دونوں میاں بیوی آپس میں کمپرومائز سے ایک اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، یہ تیسرا فریق شیطان ان کے دلوں کے اندر ڈال کر یہ رکھنا پیدا کر دیتا ہے. پھر وہ حقوق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے، پھر یہ فرائض کا مطالبہ کرنے لگتا ہے، پھر دونوں کے اندر ناچاکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ دید، لحاظ، مربت اور وہ ظرف کی باتیں جو ایک رشتے کو بڑے ہی آسان انداز میں پروان چڑھا رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے بہترین بات یہ سمجھ لیجیے کہ اس رشتے کے اندر ویسے بھی وہ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کو دو آدمیوں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے. قدردان تو ہم ہے ہی نہیں، یہ بات تو سمجھ لیجیے. ہم لوگ بالکل قدردان نہیں. ہمیں قدر اس وقت ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہائے. جب باپ زندہ تھا بڑا کہتا تھا بیٹا میرے پاس بیٹھا کرو، جب ماں زندہ تھی کہتی تھی بیٹا میرے پاس بیٹھا کرو، جب دوست زندہ تھا، جب بھائی زندہ تھا، جب فلاں ہمارا محسن زندہ تھا
تب ایسے تھا ویسے تھا، ہمارے پاس وقت نہیں ملا، اور بعد میں ہم کبھی افسوس کرتے ہیں کہ ہائے ناکام وائے ناکامی، کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قدردانی نہیں، یعنی کہتے ہیں دو بندوں کی انسان کو ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، اور یہ قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ میں آپ کو مثالوں سے بتا دوں۔ نمبر ایک، وہ بندہ جو مصیبت میں آپ کے کام آیا ہو، ساری زندگی اس کا قدردان رہنا چاہیے۔ اور نمبر دو، وہ بندہ جو آپ کے راز کو راز رکھتا ہو، ساری زندگی اس کے پاؤں ہونے چاہیے۔ جو رازدان ہو ہمیشہ اس کی قدر کرو۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے خاوندوں کی رازدار بن جاؤ، ساری زندگی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاؤ۔ خاوند اپنی بیویوں کے رازدار بن جائے، ساری زندگی محبت والی زندگی بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانتے کیسے قدر کی؟ انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ قدر یہ ہے، غزوہ بدر ہوئی اور 70 کے قریب قیدی کافروں کے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے شوہر کو رہا کرنے کے لیے بیٹی نے اپنی ماں خدیجہ کا ہار بھیج دیا۔ صحابہ میں مشاورتیں ہونے لگی، کیا کریں ان کا قتل کر دیں، ان کو جزیہ لے لیں، ان سے کیا کریں، ان کو کیسے چھوڑیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات یاد آ گئی۔ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ ہم تو مسلمان کو جا سکے بھائی کی قدر نہیں کرتے۔ کوئی کام آ کے تو دیکھے، ہم جیسا کم ضرب پھر اسے ملے گا کوئی نہیں۔ ہم سے کوئی نیکی کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے ہم اس کو کیسے ریاکار ثابت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے مکہ سے کہ مکے والوں نے بہت تنگ کر دیا تھا۔ آپ نے کہا چلو شاید طائف میں کوئی نیک وکار رجل رشید کوئی مل جائے، وہاں سے بھی بے قدری ہوئی، آپ واپس آ گئے۔ جب آپ واپس آئے نا تو مکے والوں نے یہ اوباش قسم کے لوفر قسم کے لڑکے، بیڈ لینگویج یوز کرنے والے ہوتے نا اس عمر میں، کلندرا پن، اوئے اوئے کہہ کے بلانے والے، تم کہہ کے بلانے والے، ان کو مکے کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کو ہوٹنگ کرنا، ان کے ساتھ ہوٹنگ کرنا، ان کو ان کی انسلٹ کرنا اور ان کو مکے میں داخل نہ ہونے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے نا ایک ایسے سائڈ پہ پتھر پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے تھے تو مکے کا سردار مطعم بن عدی گھوڑے پر سوار آیا، دیکھا ایک بندہ پریشان، جانتا تھا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان نہیں ہوا، پوچھا ہے محمد کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یہ بچے قریش والوں نے مقرر کر دیے مجھے مکے میں نہیں جانے دیتے۔ اللہ اکبر، سردار آدمی تھا، دابا لگایا، بچوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، خبردار جو کوئی محمد کے راستے میں آئے۔ دابے لگانے والے بھی بندے سردار ہوتے ہیں، ہر بندہ دابا نہیں لگا سکتا۔ اس نے دابا لگایا، روب سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تلوار نکال لی، اپنے بچوں کو بلایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری شان و شوقت اور پورے پروٹوکول سے مکہ میں داخل کر کے کہا لوگوں سن لو، مطعم بن عدی نے محمد کو پناہ دے دی، آج کے بعد کوئی اس کو میری آنکھ سے نہ دیکھے، کوئی مکے سے نکالنے کی ضرورت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا مجھے اشارے سے کہتا، میں 70 قیدیوں کو اس کے کہنے پر رہا کر دیتا۔ بندوں کی قدر کرنا سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا فائدہ مجھے میری زندگی میں ابو بکر کے مال نے پہنچایا، اتنا فائدہ کسی دوسرے نے نہیں پہنچایا۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کا حق ادا کر دیا، اگر میں کسی کا حق ادا نہیں کر سکا تو وہ ابو بکر صدیق ہے جس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور مدینے والے ایک طرف ہو جائیں، مجھے اگر اختیار دیا جائے کہ میں کس کے ساتھ چلوں، رب کعبہ کی قسم آپ نے کہا میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اکیلے مدینے والوں کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ وہ ہے جنہوں نے مصیبت میں میرا ساتھ دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے تکلیف میں میرا ساتھ دیا۔ لوگوں، تکلیف میں ساتھ دینے والوں کی قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تکلیفوں میں لوگوں کا ساتھ بھی دو، اور جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے اس کی قدردانی کرو، اور جو تم پر احسان کرتا ہے اس کی قدردانی کرو۔ یہ زندگی کا حسن، اس کو سادگی کے اندر تلاش کرو۔ زندگی کا حسن بناوٹی پن میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا بالجنہ۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں کیا۔ میں جو دین لے کے آیا ہوں، اگر اس دین پر دنیا والے چلنا شروع کر دیں تو ان کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے، دین بھی آسان ہو جائے۔ زندگی جب بھی مشکل ہوگی دنیا والے انسان خود اپنے لیے مشکل بنائیں گے۔ یہ جب کسی کی دعوت کریں گے اور اس سے پہلے یہ سوچا جائے گا کہ دعوت میں جب تک 5-6 ڈشیں نہ ہو دعوت نہیں ہو سکتی، تو بتاؤ زندگی آسان ہوگی کہ مشکل ہوگی؟ جب داماد خود کو چودھری سمجھے گا کہ میں اپنے سسرال جاؤں تو میرے آگے آنکھیں دیدہ تو مدل فرش نہ کر دیا جانا چاہیے، سب کی گردنیں جو ہیں وہ جھکی ہونی چاہیے، میرے سسرال والوں کی پگڑی جو ہے وہ اس کا شملہ میری وجہ سے نیچے کو آ جانا چاہیے، سب کام چھوڑ کر میرے پروٹوکول پہ لگ جانے چاہیے، مجھے کھانے کے اندر اضافی ضیافت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب داماد خود کو وقت کا وزیر اعظم اور صدر سمجھ کر سسرال والوں کے گھر جائے گا، بتاؤ زندگی آسان ہوگی یا مشکل ہوگی؟ زندگیوں کو مشکل ہم نے خود بنایا۔ جب شادیوں کے اوپر جہیز کے اندر اور رسم و رواج کے نام کے اوپر سوٹوں کے انبار لگائے جائیں گے اور ٹرکوں کے ٹرک بھیجنے پر بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کیا جائے گا، اور رخصتی کے وقت قرآن جو ہے وہ سر پہ رکھا جائے گا کہ سمجھا جائے گا کہ ہم بڑے دیندار ہیں، بتاؤ زندگیاں مشکل ہوگی یا زندگیاں آسان ہوگی؟ جب بیٹی فون کر کر کے ماں کو بتائے گی کہ ماں میری ساس مجھے تانا دیتی ہے، تیرے گھر والوں نے کچھ نہیں دیا، میرا شوہر مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، مجھے اس دفعہ گرمیوں کے سوٹ نہیں ملے، مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے نئی گھڑی نہیں ملی، مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تیرے گھر والوں نے گھڑی اچھی نہیں پہنائی، تیرے گھر والوں نے دیا کیا ہے؟ زندگیاں مشکل ہوگی، خودکشیوں میں اضافہ ہو جائے۔ زندگیاں ہم نے مشکل کی ہیں، اللہ نے مشکل نہیں کی۔ زندگیاں ہم نے اپنے اس سوچ اور لالچی فکر کی وجہ سے زندگیوں کو مشکل بنا دیا، اور اس آن لائن شاپنگ نے ہماری بیٹیوں کو یہ نصیحت ہے، بچ جاؤ اس آن لائن شاپنگ سے۔ یہاں آن لائن والے بیچارے کئی کاروبار والے بیٹھے ہوں گے، سارے کاروبار سے ناتا ماری جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور گھر کی چار دیواری میں جب بیٹی تھی نا، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو بتاؤ اس کے ذہن میں خیال آئے گا؟ ڈیمانڈ بڑھے گی۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں باہر کیا چل رہا ہے، لہنگے کیسے چل رہے ہیں، ڈریسنگ کیسی چل رہی ہے، اور فریم والوں نے نئی کریم کون سی نکالی ہے، فیشن سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ کون سا ہے، یہ اینی ڈیور پینی ڈیور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے یہ آ گیا ہے، وہ نئی لیزر سے بھی اب جو ہے وہ جلد کی صفائی کر دی جاتی ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ گھر کی چار دیواری میں کتنی پرسکون زندگی گزارے گی۔ لیکن جب موبائل کھولے گی اور اوپر سب سے اوپر لہنگے کی ایڈ آ رہی ہے، اس سے نیچے جو ہے وہ کریم کی ایڈ آ رہی ہے، اس سے نیچے جو ہے وہ شوز کی ایڈ آ رہی ہے، اس سے نیچے جو ہے جناب کسی اور پرس کی ایڈ آ رہی ہے، تو وہ تو خود بیچاری اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ اب صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، پھر پتہ کیا کرے گی؟ پھر وہ
खामन से छुप के ऑनलाइन ऑर्डर करवाई, फिर वो सास से छुप के ऑनलाइन ऑर्डर करवाई, फिर वो अपनी सहेलियों को साथ मिलाएगी, और हद यहां तक पहुंच गई है अल्लाह की कसम कि बच्चियां अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए दुकानों से चोरियां करने पर जो है वो उतर आती। गुर्बत की वजह से नहीं, गरीबी की वजह से नहीं, स्टेटस की वजह से, महंगा मोबाइल लेने की वजह से। और ये जो फेक आइडिया बना बना के लड़कों से बैलेंस करवाना और उनसे सूट लेना। कल मेरे पास एक केस आया, कल की बात, नाम नहीं लेता, कहने लगा जी नाराजगी हो गई आपस में रिलेशन है, नाराजगी हो गई। और मैंने कहा जान छोड़, निकाह कर। कहता जी निकाह से करना था, राजी करते 50,000 रुपया लग गया, सुलह करते ही 50,000। मैंने कहा 50,000 कितना लग गया? सूट लेके देने पे, मोबाइल का की करना पिया, ये करना पिया, वो करना पिया। ये तो हमारी कौम का हाल है, ये तो नौजवानों का हाल। डिमांड बढ़ चुकी इस मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से, ख्यालात तसव्वुरात बढ़ चुके। देखो अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो बंदा लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करने लग जाता है, लोगों से सवाल करने लग जाता है, जो ये सोचता है कि मेरी जरूरत फला बंदा पूरी करेगा, वो मुझे लेकर देगा, जो लोगों से मांगना और लोगों से लालच और लोगों से खींचना शुरू करता, कभी वाली पूरी नहीं पैती, कभी राजी नहीं होता, कभी पेट नहीं भरता, वो हमेशा मांगता ही रहता है, हमेशा लोगों की जेबों में ही नजर रहता है, हमेशा ठगने की ध्यान रहता है। और जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे थोड़े में भी बेनियाज कर देता है। जो लोगों से उम्मीदें लगाता है वो कभी भी सैर नहीं होता, और जो अल्लाह से उम्मीद लगाता है वो कभी भूखा नहीं रहता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, अपनी चादर के अंदर रहते हुए रहने में जितना अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, उसके अंदर रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हें 2 नेमतों से नवाजेगा। एक, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में सुकून ले आएगा, दूसरा तुम्हारी जिंदगी में इज्जत ले आएगा। लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे, वकार की निगाह से देखेंगे। और जो लोगों से मांगेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी, उसका सुकून भी खत्म हो जाएगा। लोगों के ऊपर नजरें ना रखो, ठग बनने की कोशिश ना करो, ज्यादा से ज्यादा समेटने की कोशिश ना करो, फ्रॉड के जरिए से हथियाने की कोशिश ना करो। जो अल्लाह ने दिया है उस पे कनात इख्तियार कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें सुकून दे देगा, तुम्हें इत्मीनान दे देगा, तुम्हें इज्जत और वकार दे देगा। पाकिस्तानियों के बारे में 3 बातें, अब आखिरी बात सुन लें। ये बात ना सयाहीन ने लिखी है, बाद टूरिस्ट होते हैं ना, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो विजिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे इब्ने बतूता थे, सयाह थे, सफरनामे लिखना, सफर करना। तो सयाहीन में से बाद ने पाकिस्तानियों की 3 आदतें लिखी। पहले नंबर पे, नंबर 1, चले पहले सबसे अच्छी ये वाली आदत सबसे पहले ही सुन लेते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया के लोगों के मुकाबले में एक आदत पाई जाती है कि हमेशा पाकिस्तानी अपनी आमदन से ज्यादा खर्चा करने की आदत रखता है। अक्सर पाकिस्तान, आमदन थोड़ी, खर्चा ज्यादा, आमदन थोड़ी, ख्वाहिशें ज्यादा, आमदन थोड़ी, स्टेटस ज्यादा। इसकी वजह से वो कहते हैं अक्सर पाकिस्तानी जो हैं इस आदत में मुबतला होते हैं और अक्सर पाकिस्तानी परेशान रहते हैं। नंबर 2, एक खूबी उन्होंने बयान की सयाहीन ने, कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितना बाहया और अच्छा डिसेंट लिबास
پاکستان کی عورتوں کا ہوتا ہے، دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں. الحمدللہ یہ شلوار قمیض اور اوپر سے ایک اچھا برقع پہننا، ایک اچھا ڈیسنٹ جو عورت کی حیا کو پریزنٹ کرتا ہے. پوری دنیا، مسلمان کنٹریز بھی اس میں شامل، اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں حجاب ہو سکتا ہے لیکن وہ جبری ہے. وہ یہ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جبری ہے، پاکستان میں جبری نہیں ہے. اس کے باوجود پوری دنیا میں جب پاکستانی خواتین جاتی ہیں تو سب سے اچھا لباس جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے. اور ایک تیسری عادت جو ہے نا وہ میری اور آپ کی مردوں کی. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں پاکستانی مرد جو ہے نا وہ جیسے سر سے پاؤں تک عورت کو دیکھتے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھتا ہے. اب آگے سر جیسے یہ سکین کرتے ہیں نا پورا، یہ وہ کوئی اور مرد نہیں کرتا. یہ اور یہ آپ دل میں سارے کہہ رہے گلا سچیاں کرتے ہیں، سچیاں یہ انہوں نے زندگی دیکھ گزار کے پوری شہروں کا وزٹ کر کے پوری دنیا دیکھ کے باتیں کی ہوتی. بہرحال یہ بات ہمارے لیے قابل تعریف ہے کہ ہماری عورتوں کا پوری دنیا میں ایک حیا کا کردار ہے. ہمارے لیے قابل افسوس ہے کہ ہم اپنی ہم مرد جو ہیں وہ دنیا کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جبکہ اللہ رب العزت نے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور پھر عورتوں کو بھی یہ تاکید کی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.